بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 7ویں جماعت کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 7 سبق ان کو کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی کہ ہمارا مذہب نہیں ہمیں سکھاتا کہ ہم آپس میں کوئی فساد رکھیں، آپس میں جھگڑا کریں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ جو ان سے وہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے پیش نظر، جس کے معنی ہے سامنے رکھنا۔ اگلا الفاظ ہے تحمل، جس کے معنی ہے برداشت۔ اگلا الفاظ ہے فریضہ، جس کے معنی ہے فرض۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مسلکی، جس کے معنی ہے مذہبی۔ اگلا الفاظ ہے مذموم، جس کے معنی ہے برا۔ اگلا الفاظ ہے مبذول، جس کے معنی ہے مشتمل۔ اور آخری الفاظ ہے معتدل، جس کا معنی ہے اعتدال پسند یعنی کہ محتاط۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا، اس کا خلاصہ۔ اس کے خلاصے میں آئے گا عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد تھے۔ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دیتے تھے۔ آج صبح جب وہ اسکول آ رہے تھے تو رستے میں بھیڑ دیکھ کر رک گئے، یعنی کہ رستے میں ہجوم دیکھ کر، رش دیکھ کر وہ رک گئے۔ وہاں 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ زخمی کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا اور ملزم کو پولیس تھانے لے گئی۔ عابد صاحب نے سوچا کہ اگر اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کر لیا جائے تو نوبت جھگڑے تک نہ آئے، یعنی کہ جو ان سا بھی اختلاف ہے اگر اس کو برداشت کر لیا جائے تو بات یہاں تک جھگڑے تک اور چھری مارنے تک نہیں تھی۔ یعنی اب اس سے آگے ہے، انہوں نے فوراً سوچا کہ وہ اپنے طالب علموں میں برداشت اور رواداری جیسی خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ سٹارٹ میں بتایا گیا ہے کہ عابد خورشید صاحب جو ان سے وہ اردو کے استاد تھے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ جو ان سے بچے ہیں نا اسٹوڈنٹ، ان میں برداشت اور رواداری جیسی خصوصیات پیدا کی جائیں۔ اس سے آگے ہے، آج کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا۔ آپ نے کمرہ جماعت میں طالب علموں سے پوچھا کہ برداشت اور رواداری کا کیا مطلب ہے۔ احمد نے کہا کہ میرے خیال میں ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرنا رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مذہبی یا سیاسی اختلاف رائے ہو، ان سے اچھا رویہ رکھنا اور ان کی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا رواداری ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن سے ہمارا کوئی سیاسی یا مذہبی اختلاف ہے، ان کی بری باتیں، ایسی باتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ان باتوں کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب امن کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی مذہب بھی دوسرے سے نفرت کرنے کا سبق نہیں دیتا۔ اگر ہم دوسروں سے نرمی سے پیش آئیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کر لیں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل اور مہربان تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل، برداشت اور رواداری کا سلوک اپنایا۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے، یعنی کہ مسلم معاشرے میں دوسرے مذہب کے لوگ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں نفرت کی بنیاد پر ہونے والی جنگوں سے ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں امن و امان اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یعنی کہ اقوام متحدہ نے امن و امان اور رواداری کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے یہ ادارہ 16 نومبر کو برداشت اور رواداری کا دن مناتا ہے۔ عابد خورشید صاحب نے تمام طلباء کو برداشت اور رواداری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کی۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہے سبق کے مشکل الفاظ۔ ہم نے اس سبق کی ریڈنگ نہیں کی، لیکن اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہوئے جو ان سے مشکل الفاظ ہیں، ان مشکل الفاظ کے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تربیت، جس کے معنی ہیں کہ اچھی پرورش کرنا۔ اگلا الفاظ ہے بھیڑ، جس کا معنی ہے ہجوم یعنی کہ رش۔ اگلا الفاظ ہے حساس، جس کا معنی ہے بہت محسوس کرنے والا۔ اختلاف رائے، جس کا معنی ہے سوچ کا فرق۔ انا کا مسئلہ، خودی، عزت کا مسئلہ۔ غنیمت، کافی سمجھنا۔ اگلا الفاظ ہے لسانی، زبان، بولی۔ مذاہب، مذہب کی جمع۔ آخری الفاظ ہے اس لائن کا صلح جوئی، دوستی، امن پسندی۔ آگے ہے اشتعال، جس کا معنی ہے غصہ، نفرت۔ اگلا الفاظ ہے لا تعداد، جس کے معنی ہے ان گنت۔ حسن سلوک، اچھا رویہ۔ عمدہ، بہترین۔ اگلا الفاظ ہے غیر مسلم، جس کے معنی ہے جو مسلمان نہ ہو۔ اگلا الفاظ ہے مظلوم، جس کے معنی ہے جس پر ظلم ہو۔ وبائی امراض، اچانک پھیلنے والے امراض۔ ہلاکتیں، اموات۔
اور آخری الفاظ اس لائن کا آئین، جس کے معنی ہے قانون۔ اب آگے ہے دشمن عناصر، جس کا معنی ہے مخالف قوتیں۔ اختلافات، دشمنی، مخالفت۔ المیہ، حادثہ۔ معتدل، اعتدال پسند یعنی کہ محتاط، پیش نظر، سامنے رکھنا۔ بندوبست، انتظام۔ تحمل، برداشت۔ اگلا الفاظ ہے امن، صلح۔ رواداری، رائے کا احترام۔ اگلا الفاظ اس لائن کا پیروکار، جس کے معنی ہے پیروی کرنے والے یعنی کہ ماننے والے۔ اگلا الفاظ ہے صلح رحمی، جس کے معنی ہے اچھا سلوک۔ مقیم، رہائشی۔ اگلا الفاظ ہے خلاف ورزی، جس کے معنی ہے قانون توڑنا۔ تلقین، ہدایت۔ آفات، مصیبتیں یا آفت کی جمع۔ حمایت، طرفداری۔ اقلیتیں، غیر مذہبی افراد۔ لقمہ اجل، موت آنا۔ مبذول، مشتمل۔ گہوارہ، اس کا معنی ہے گر۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگئی ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان میں تحمل اور برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں، وہ سمجھ سکیں کہ اختلاف رائے گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے دونوں افراد کے جھگڑے کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس کا جواب ہے دونوں افراد کے جھگڑے کا نتیجہ نکلا کہ ایک زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا اور دوسرا تشدد کرنے کی وجہ سے تھانے پہنچ گیا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے رواداری کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے رواداری سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو برداشت کرنا جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہوں۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنا ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ان کو پسند بھی نہیں کرتے، لیکن اگر وہ ہمیں کوئی بات کرے تو ہمیں تحمل سے ان کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں کیسے ہوئیں؟ اس کا جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوئی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کو کہا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا اور آپ کو نرم دل، مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کریں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے برداشت اور رواداری کا عالمی دن کب بنایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 16 نومبر برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اختلافات کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ اس کا جواب ہے اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں پوشیدہ ہے۔ یہ تھے اس کے سوال جواب۔ اب آگے سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے عابد خورشید صاحب بہترین استاد ہیں، اردو کے، انگریزی کے، کیمسٹری کے، فزکس کے۔ تو اس کا جواب ہے اردو کے۔ آگے ہے افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا، 2، 3، 4، 5 کہ کتنے افراد کے درمیان جھگڑا ہوا تھا؟ وہ تھے 2 افراد۔ اب جیم والا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتے؟ رواداری سے، صبر اور تحمل سے، محبت اور پیار سے یا شفقت سے؟ تو اس کا جواب ہے صبر اور تحمل سے۔ دال والا ہے ہر کسی کو جینے کا حق ہے، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ یا اپنی ہمت کے ساتھ؟ تو اس کا جواب ہے اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ۔ اس سے آگے ہے اسلام کے نام پر قائم ہوا عراق، ملیشیا، ایران یا پاکستان؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان۔ دنیا میں بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، 2، 3، 4 یا 5؟ تو اس کا جواب ہے 2۔ برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جاتا ہے 16 نومبر کو، 16 اکتوبر کو، 16 نومبر کو یا 16 دسمبر کو؟ تو اس کا جواب ہے 16 نومبر کو۔ اب آخری ہے 1945 کو قیام عمل میں آیا OIC کا، عالمی بینک کا، اقوام متحدہ کا یا سارک کا؟ تو اس کا جواب ہے اقوام متحدہ کا۔
یہ ہے اس کے MCQ۔ اب اگلا سوال ہے، غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے، عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں، تو یہ ٹک ہے۔ اختلاف رائے گفتگو کی بدصورتی ہے، کراس۔ اختلاف رائے گفتگو کی خوبصورتی ہے۔ آگے جیم والا ہے، کسی شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق نہیں، تو یہ کراس ہے۔ آگے ہے، ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے، بالکل ٹک ہے یہ والا۔ اب اس سے آگے ہے، دنیا میں آج سے قبل، یہاں پہ آئے گا 3، دنیا میں آج سے قبل 3 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، تو کراس، 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ آخری ہے، 18 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہے کراس، یہ تھا 16 نومبر کا دن۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، درج ذیل فکروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، کہ ان الفاظ کے جملے بنائیں کہ ان الفاظ کے معنی جو سے ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ پہلا الفاظ ہے تلقین، جس کا جملہ آئے گا، امی نے مجھے ہر معاملے میں صبر و برداشت کی تلقین کی ہے۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے وبائی، جس کا جملہ آئے گا، کرونا ایک وبائی بیماری ہے۔ اگلا الفاظ ہے در پہ، جس کا جملہ آئے گا، معمولی بات پر جان کے در پہ نہ آؤ۔ اگلا الفاظ ہے لقمہ اجل، جس کا جملہ ہے، جنگوں میں کئی افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، یعنی کہ ختم ہو گئے ہیں۔ آخری الفاظ ہے گہوارہ، جس کا جملہ ہے، یہ دنیا امن کا گہوارہ ہے، یعنی کہ یہ دنیا امن کا گھر ہے۔ اب یہ تھے اس کے الفاظ جملے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں، یعنی کہ اگلے سوالوں کے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ الف والا ہے، مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں، تو اس کا جواب ہے، دنیا کے تمام مذاہب امن، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، یعنی کہ کوئی بھی مذہب اپنے جاننے والوں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ آگے ہے، اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے بے والا ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا، تو اس کا جواب ہے، اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائیں جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجہ میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و ایمان اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر جیم، ملک دشمن عناصر ملک میں کس وجہ سے نفرت اور بد امنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے، پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں، یعنی کہ پیچھے رہتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں مذہب اور سیاست وغیرہ کے نام پر لڑوانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، مل جل کر رہنا کیوں ضروری ہے، گروپ کی شکل میں گفتگو کریں، بعد ازاں اپنی رائے جماعت کے سامنے رکھیں، یعنی کہ مل جل کر رہنا کیوں ضروری ہے، ایسے گروپ کی شکل میں رائے دیں اپنی، تو اس کا جواب آئے گا، میری رائے ہے، مل جل کر رہنے سے معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا تشدد مار پیٹ نفرت سے ملک میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، یعنی کہ ڈر پھیل جاتا ہے اور ملک کی ترقی رک جاتی ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، خط کشید کیے گئے الفاظ کے مترادف لکھ کر عبارت مکمل کریں، یعنی کہ جن الفاظ کے اوپر خط لگائی گئی ہے، لائن لگائی گئی ہے، ان کے مترادف الفاظ جو ان سے وہ آگے لکھنے ہیں۔ وہ دیکھنے میں بالکل لاغر اور کمزور لگ رہا تھا، لاٹھی ٹیکتا اور جھک کے چلتا ہوا، لیکن وہ اللہ کی رضا اور رضا کا مترادف خوشنودی، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی میں خوش تھا۔ اس نے اپنے مقدر اور قسمت کو کبھی برا بلا نہ کہا، تمام عمر رنج اور غم برداشت کیے، مگر زبان پر کوئی گلہ کوئی ڈیش نہ لایا، کوئی گلہ، گلہ کا مترادف شکوہ، کوئی گلہ شکوہ نہ لایا، یہ تھے الفاظ کے آگے مترادف، اور یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8، خط کشید کیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر عبارت مکمل کریں،
पहले हमने मुतरादिफ लिखे थे, अब इन लाइनों वालों के मुतजाद अल्फाज आगे लिखने हैं। सुबह से शाम हो गई है, वो घर नहीं लौटा। पहले जब कभी वो जाता था तो दोपहर तक जाते का मुतरादिफ आएगा आता। मुझे जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। अच्छे या बुरे मुकद्दर का कुछ पता नहीं चलता। मुश्किल में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। याद का मुतरादिफ आएगा भूलना। भूलना नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े कुदरत में है। ये थे इसके जवाब। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 9। उर्दू के उस्ताद आबिद खुर्शीद साहब ने बर्दाश्त और रवादारी की जो वसाहत की, इसको अपने अल्फाज में बयान करें। यानी कि आबिद खुर्शीद साहब ने जो बर्दाश्त और रवादारी के बारे में वजाहत की थी, उनको अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका जवाब है, उर्दू के उस्ताद आबिद खुर्शीद ने कहा कि इन लोगों की राय और इख्तलाफात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए, जिनसे हम मजहबी, रंग व नस्ल और सियासी इख्तलाफात रखते हैं। मुखालिफ की इन नापसंदीदा बातों को तहम्मुल से सुनना, बर्दाश्त करना रवादारी है। ये है इसका जवाब। और यहाँ पे ये चैप्टर जो से ख़त्म हो गया। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।